میں اکثر کہتا ہوں کہ جس قوم کے پاس 33 بار سبحان اللہ پڑھنے سے اس کے 70 سال کے گناہ معاف ہونے کا آپشن موجود ہونا، وہ قوم بھلا پھر گناہوں سے کیوں باز آئے گی؟ ہم نے اس کو نا بڑا عجیب و غریب لے لیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد داڑھی رکھ کر مسجد کی پہلی صف میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ دوران سروس نا لوگوں کے بھائی جائز کام جو ہے نا وہ کروایا کریں اور ان کے ساتھ انصاف کیا کریں۔ یہ کڑوی باتیں ہونے لگی ہیں، پرسنل نہیں لینا، میں کسی کو پرسنل ہٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن کچھ لوگوں کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے پاس نا مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں اب سوائے جنت کے ٹکٹ کے علاوہ نا کچھ نہیں بچا کہ تم بھی جنت میں جاؤ گے، میں بھی جنت میں جاؤں گا، بس ہمیں یہ تسلی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہم دین کو کردار سے زیادہ نا ہم نعرہ بنانا شروع کر دیا ہم یعنی آپ نے نماز پڑھ لی، عمرہ کر لیا، تسبیح پکڑ لی، اور اب آپ کو لگتا ہے بس ساری زندگی کا حساب آپ کا برابر ہے، اور دوسری طرف وہی بندہ لوگوں کے حق بھی کھا رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہ رشوت بھی لے رہا ہے، وہ بیوی کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے، اور وہ گھر والوں کے لیے بھی عذاب بنا ہوا ہے، لوگوں کو بھی ذلیل کر رہا ہے، اور شام کو پھر وہ اپنے اسٹیٹس پہ ایک موٹیویشنل اسلامک پوسٹ لگاتا ہے اور اس میں اس کو لگتا ہے ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ مذہب جو ہے نا وہ صرف عبادت کا نام ہے، ایسا نہیں تھا۔ والد صاحب نا ایک بات کہتے تھے کہ دین کا سب سے زیادہ جو مشکل حصہ ہے نا بیٹا وہ انسان بننا ہے، اس میں لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں، آپ بازار دیکھ لیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، ٹریفک میں ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ کاٹ کھانے کو کسی کو دوڑ رہا ہے، دفتر میں آپ چلے جائیں تو فائل تب تک نہیں نکلتی جب تک آپ ٹیبل کے نیچے ہاتھ نہیں دیتے یا اس کو کوئی چیز نہیں دیتے، آپ چائے پانی نہ ملے جب تک اس کو۔ آپ کاروبار میں چلے جائیں، قسمیں سب سے زیادہ وہ بندہ کھا رہا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، اور اللہ کا ذکر بھی وہی سب سے زیادہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات ان سب چیزوں میں کیا ہے کہ ہم ہر وقت برا کن لوگوں کو کہتے رہتے ہیں؟ مغرب کو، ٹھیک ہے، لیکن لائن میں کھڑا ہونا، وقت کی پابندی کرنا، ایمانداری، صفائی، قانون کی عزت، یہ سب چیزیں آپ کو وہاں پہ ان شہریوں میں نظر آئیں گی۔ ہم نے دین کو صرف جو ہے نا وہ ایک ظاہری شکل تک ہم نے محدود کر دی ہے، اور ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ داڑھی ہے تو یار نیک ہے، بندہ بہت نیک ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی پائی ہے، پرہیزگار ہے، لمبی لمبی باتیں کر رہا ہے، عالم ہے یار۔ حالانکہ اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے کس کو سکون ملتا ہے؟ اس کی زبان سے تکلیف تو نہیں دیتا، کسی کمزور کا حق تو نہیں اس نے کھایا، اور کسی کے لیے آپ نے کسی مجبور کے لیے آسانی پیدا کی ہے؟ کیونکہ مذہب جو ہے وہ صرف آخرت کا ٹکٹ نہیں ہے یار، یہ دنیا کو بہتر بنانے کا پورا ایک نظام تھا جس کو ہم نے عبادتوں تک محدود کر دیا۔ ہم ہر وقت جنت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن زمین کو ہم نے سب نے مل کے جہنم بڑی محنت سے بنایا۔ یہی وہ تضاد ہے جس نے آج کل کی جو آپ کی جینزی ہے یا نوجوان نسل آگے آ رہی ہے، ان سب کو کنفیوز کر دیا ہے۔ میرے پاس کیسز آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ کدھر ہے؟ یہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، ہمیں کیوں یہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہیں؟ تو پھر سمجھ آتا ہے کہ معاشرہ تب بدلتا ہے جب تسبیح بھی آپ ساتھ پھیریں، لیکن کردار بھی بدلیں، رویہ بھی بدلیں۔ صرف عبادت نہیں، اخلاقیات بھی کسی چیز کا نام ہے۔ اور آخر میں ایک چیز، مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ کو نا سجدے کرنے والے بہت مل جائیں گے، اور ہمیشہ سے ملے ہیں۔ اللہ کو اللہ کے بندے بھی بہت مل جائیں گے، اللہ کے ماننے والے بھی بہت مل جائیں گے، لیکن اللہ کی ماننے والے جو ہیں نا وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں۔ اور ہمارا جو مذہب ہے وہ اتنا خوبصورت مذہب ہے، اور وہ ان لوگوں کی وجہ سے بدنام ہے کہ جب مدرسے کے اندر ایک بندہ وہ حرکتیں کرتا پکڑا جاتا ہے، کہ جب کرپشن کرنے والا پیچھے سے ایسا بندہ نکل آتا ہے، جب جھوٹ بولنے والا ایسا بندہ نکل آتا ہے، اور وہ پیچھے کس کے چھپا ہوا تھا؟ اسلام اور دین کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔